لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کل، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 13۔ نہیں، ان سے تو بات نہیں ہوئی، پر موم سے بات ہوئی تھی۔ وہ زویا اور آنٹی کو گھر لانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو بلا وجہ ہی یہاں وہاں کرنے لگی۔ ماز نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم کی شیشی لے کر واپس رکھی، جسے وہ تیسری بار اٹھا کر رکھنے والی تھی۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ لاپرواہ سا انداز۔ میں جانتا ہوں وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، لہجہ نرم تھا۔ پر تم اچھی طرح جانتی ہو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے مگر ان کی باتیں بھول نہیں پا رہا۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا، کم از کم تب تک تو نہیں جب تک وہ اپنے کیے کی سزا۔ اپنوں کو سزائیں نہیں دیتے ماز، انہیں سزا دو گے تو بعد میں خود کو ہی تکلیف ہوگی، اور جو تکلیف انہوں نے مجھے دی ہے اس کا کیا؟ ماز کی بات کے جواب میں وہ کچھ بول نہیں پائی۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکا۔ خیر، ابھی میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، شام کو تیار رہنا، باہر ڈنر کریں گے۔ وہ جھک کر اس کا ماتھا چومتا باہر چلا گیا۔ وہ کتنی دیر مختلف سوچوں میں گھری اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ 3 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میری شادی کو ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا اور تم نے مجھے یہاں بلا لیا۔ پر تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ تمہاری شادی جو نہیں ہوئی۔ اگر میری جگہ تم ہوتے تو پھر میں تمہیں بتاتا۔ عمیر نے دہائی دی۔ وہ اذلان کے آفس میں بیٹھا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اسی طرح اذلان کو باتیں سنا رہا تھا، جیسے اسے یہاں بلا کر اس نے نہ جانے کتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ اب اگر تمہاری دکھ کی داستان ختم ہو گئی ہو تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اذلان کوئی 5ویں بار اسے یہی بات کہہ چکا تھا، مگر وہ اس کی کسی بھی بات کا اثر لینے کو تیار نہیں تھا۔ اور تم؟ عمیر نے ادھر کاؤچ پر بیٹھتے ماز کو مخاطب کیا، جو خاموشی سے کافی پیتے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق تو تمہیں اس وقت اپنے آفس میں ہونا چاہیے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مشکوک نظروں سے ماز کو دیکھا۔ میں یہاں آفس کے کام کے سلسلے سے ہی آیا، پر لگتا ہے تمہاری اطلاعات ابھی اتنی پختہ نہیں عمیر افندی۔ کافی کا گھونٹ بھرتے اطمینان سے جواب دیا۔ عمیر نے جواباً آنکھیں دکھائیں۔ ریڈیو؟ اذلان سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے تمہیں جو کام کہا تھا وہ ہو گیا؟ غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ عمیر نے ناک سکوڑی۔ کبھی جو یہ آدمی کام کے علاوہ بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جیکٹ سے ایک فلیش ڈرائیو نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ اس میں ابراہیم فرید کے آفس کی وہ تمام فوٹیجز موجود ہیں جو تمہیں چاہیے تھیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس کے آفس میں خفیہ کیمرہ لگا ہے۔ عمیر نے فرضی کالر جھاڑی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر فلیش ڈرائیو اٹھائی، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ آصف آج آفس کیوں نہیں آیا؟ جناب کو کس بات کی چھٹی ہے؟ عمیر آج اچھے سے ہر ایک کی معلومات لینے کے موڈ میں تھا۔ وہ ایک امپورٹنٹ کام کی وجہ سے نہیں آیا، اذلان نے اپنے لیپ ٹاپ میں کنیکٹ کرتے ہوئے بتایا۔ اور وہ امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ اس کے سوال پر ماز اور اذلان نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ تم دونوں؟ عمیر نے انگلی سے باری باری ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہو؟ ماز سے پوچھو، یہی بتائے گا۔ میں ابھی بزی ہوں۔ اذلان نے اپنی جان چھڑاتے توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر مرکوز کی۔ اسکرین پر ابراہیم فرید کے آفس کی فوٹیجز دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی بتائے گا مجھے آخر بات کیا ہے؟ تجسس کے مارے عمیر کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں بتاتا ہوں۔ ماز نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے پیشکش کی۔ پورا گھنٹہ لگا تھا اسے عمیر کو ساری تفصیل بتانے میں۔ اس دوران اذلان اپنے بنائے گئے منصوبے کے تحت ان فوٹیجز کو ابراہیم فرید کو فارورڈ کر چکا تھا۔ اس کے آفس کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ وہاں درمیانی عمر کا ایک سوٹڈ بوٹڈ سا آدمی لال پھبو کا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اذلان کے نابی لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ آپ اس طرح بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتے سر۔ اذلان کی سیکرٹری آدمی کے پیچھے کھڑی اسے روک رہی تھی۔ کوئی بات نہیں عالیہ، تم جاؤ، میں اسے خود ہینڈل کر لوں گا۔ اذلان نے فائل بند کر دی۔ سیکرٹری سر ہلاتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ مجھے امید تھی کہ تم آؤ گے۔ ابراہیم بیٹھو۔ سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ غصے سے میز پر رکھے۔ چاہتے کیا ہو تم آخر؟ تم نے وہ تصویریں مجھے کیوں بھیجی ہیں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں۔ اذلان نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ میں کسی صورت وہ زمین نہیں چھوڑوں گا، تمہارے اس فضول اسکول پروجیکٹ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ اذلان کے چہرے پر ڈھیروں اطمینان تھا۔ بہتر ہوگا اگر تم خاموشی سے زمین پر سے اپنا قبضہ ہٹا لو ابراہیم۔
ورنہ میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اور میرے اپنائے ہوئے طریقے اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ وہ کونیا میز پر ٹکائے آگے کو جھکا۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری یہ تصویریں جس میں تم اپنی امپلائی کے ساتھ، اس نے نفی میں سر ہلاتے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اگر یہ تصویریں لیک ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ بزنس انڈسٹری میں تمہارا کیا مقام ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ آف کورس، اطمینان سے جواب دیا۔ ابراہیم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کنپٹی سہلائی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ اسے معلوم تھا اگر یہ تصویریں لیک ہو گئیں تو اس کا پورا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اسکول بنانا ہے تو کسی اور… تم میری بات مان رہے ہو یا مجھے یہ تصویریں تمہارے گھر والوں کو بھیجنا ہوں گی؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابراہیم نے تھوک نگلی۔ سامنے بیٹھا شخص واقعی اپنے دشمنوں کو بے بس کرنا جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے ہار مان لی تھی۔ میں وہ زمین چھوڑ دوں گا، مگر تمہیں اس کے بدلے ساری تصویریں ڈیلیٹ کرنا ہوں گی۔ ڈیل؟ ابراہیم شکستہ قدموں سے چلتا آفس سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں اذلان کے ایک آدمی نے اسے فون کر کے اطلاع دی کہ ابراہیم کے آدمی زمین سے اپنا قبضہ ہٹا چکے ہیں۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا، ابراہیم کی فوٹیجز اس کے گھر والوں کو سینڈ کر دی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سگریٹ سلگائی۔ ابراہیم فرید کو اب معلوم ہوگا وہ اذلان عباس خان تھا، وہ آسانی سے جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یشوا، اس طرح بت کیوں بنی بیٹھی ہوں؟ اسی لیے میں تمہیں کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ تم سن بھی رہی ہو؟ زویا نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ وہ یعنی آصف تمہارا بھائی ہے، یعنی سگا بھائی؟ اسے ابھی تک زویا کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ جی ہاں، سگا بھائی۔ زویا نے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھا۔ وہ اس وقت یشوا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زویا نے اسے آصف اور اپنے متعلق ساری سچائی بتائی تھی، مگر اسے ابھی تک حقیقت تسلیم کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ او گاڈ، اسی لیے میں بھی کہوں، تم دونوں کی آنکھیں ایک جیسی کیوں ہیں؟ یشوا نے چٹکی بجائی، جیسے کوئی معمہ حل کر لیا ہو۔ زویا بس مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد یشوا کے فون پر رنگ ہوئی تو وہ فون سننے کمرے سے باہر چلی گئی۔ زویا اس کے کمرے میں ٹہلتے ہوئے ریک پر رکھی یشوا کی کتابیں دیکھنے لگی، پھر ایک کتاب اٹھا کر کھولی۔ اگلے ہی لمحے کتاب میں سے ایک تصویر فرش پر گری۔ زویا نے سر پر ہاتھ مارتے جھک کر تصویر اٹھا لی۔ وہ تصویر کسی لڑکے کی تھی۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ یشوا کمرے میں داخل ہوئی تو زویا کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر اس کے چہرے سے رنگ نچوڑ گیا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر زویا کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ یہ کون ہے یشوا؟ زویا نے اسے دیکھا۔ یہ میرا کزن۔ اس نے تصویر کتاب میں رکھ کر واپس اسے ریک پر رکھ دیا۔ زویا کو وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگی تھی۔ تمہارا کزن؟ آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کی تصویر تم نے کتاب میں کیوں چھپا رکھی؟ زویا نے ابرو اچکائے۔ 2 سال پہلے کسی نے اسے قتل کر دیا تھا، یشوا نے بیڈ پر بیٹھتے بتایا۔ آئی ایم سوری یشوا، مجھے… کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ اداسی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے رو دے گی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا زویا، اس کے جسم کو گولیوں سے بھر کر اس کے گھر کے سامنے پھینک دیا، یشوا رندی ہوئی آواز میں بولی۔ زویا کو اس لمحے احساس ہوا کہ وہ لڑکا یقیناً یشوا کے لیے بہت اہم ہوگا۔ یشوا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زویا خاموشی سے اس کا کندھا سہلاتی رہی۔ ایسے وقت میں کسی کو کیسے تسلی دی جاتی ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ اس دن وہ یشوا کے گھر سے واپس آ رہی تھی، پرس کندھے پر ڈالے۔ وہ آس پاس سے یکسر بے نیاز ہو کر چل رہی تھی۔ محلے والے اسے دیکھ کر اکثر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتی گزر جاتی۔ آج بھی یہی ارادہ تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بھی گھر سے ذرا فاصلے پر تھی جب گلی میں کھڑی 4-5 عورتوں نے اسے دیکھتے ہی ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیں، ساتھ اس کی جانب اشارے بھی کرنے لگیں۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کا ان کی طرف دھیان دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ان میں سے ایک عورت کی بات سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ قدم خود بخود ساکت ہو گئے۔ تم نے دیکھا نہیں، پچھلے 2 دن سے بڑی بڑی گاڑیوں والے ان کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ خدا جانے ان ماں بیٹی نے ایسا کون سا کاروبار کھول رکھا ہے جو اتنے امیر گھرانوں کے مرد ان کے گھر چکر لگاتے ہیں۔ زویا کو لگا کسی نے اس کے جسم پر کوڑا لگا دیا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تکلیف تو سننے والے کے حصے میں آتی۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے ان عورتوں کو دیکھا۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ انہی میں سے ایک بھاری بھرکم عورت ماتھے پر تیوریاں چڑھائے اس کے سامنے آئی۔ ویسے شرم و حیا کہاں بیچ کھائی ہے تم ماں بیٹی نے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ ضبط کرتے بولی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ عورت تلخی سے ہنسی۔ یہ بھولے پن کی اداکاری کسی اور کے سامنے جا کر کرو بی بی، ہم تمہارے جیسوں کو اچھے سے جانتے ہیں۔
آس پاس کئی لوگ رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں کے دروازوں اور کچھ چھت پر کھڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ زویا کو لگا وہ ایک بار پھر ڈیڑھ سال پیچھے پہنچ گئی ہو۔ اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ فرش کی اسٹرپ کو سختی سے مٹھی میں بھینچے اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے تھے۔ وہ ایک بار پھر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی سامنے کھڑی عورت نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ دم بخود رہ گئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ پہلے مجھے جواب تو دے دیجا۔ عورت نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ زویا نے دانت پیستے اپنا بازو پیچھے کھینچا اور اس سب میں غلطی سے سامنے کھڑی عورت کو دھکا لگ گیا۔ اگلے ہی لمحے عورت نیچے جا گری۔ زویا کی آنکھیں پھیلیں۔ اسے دھکا دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ سب تو انجانے میں ہوا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عورت نیچے پڑی کراہنے لگی، ساتھ اونچی اونچی آواز میں کسی کو بلانے لگی تھی۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم پڑ چکا تھا۔ زویا نے تھوک نکلتے آس پاس دیکھا۔ وہ وہاں سے بھاگتی تو سامنے کھڑے لوگ اسے ایسا کرنے نہیں دیتے۔ ہائے، مار ڈالا مجھے، میری کمر۔ عورت نیچے پڑی دہائیاں دینے لگی۔ ثاقب کدھر ہے؟ کوئی میرے بیٹے کو تو بلاؤ، یہ ڈائن مجھے مار دے گی۔ ثاقب، ثاقب۔ وہ اپنے بیٹے کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگی۔ زویا کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ثاقب محلے کا سب سے بدمعاش اور غنڈے قسم کا لڑکا تھا۔ سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی اور مار پیٹ کرتا نظر آتا۔ اگلے ہی لمحے ثاقب آنکھوں میں نفرت اور غصہ لیے زویا کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ زویا بے اختیار نفی میں سر ہلاتے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آس پاس دیکھا۔ ادھر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کو پہنچتا۔ آج تو وہاں کوئی سبحان اختر بھی نہیں تھا جس سے وہ کم از کم ایسی امید لگا لیتی۔ ثاقب اسی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ زویا سے چند قدم دور تھا۔ زویا کو لگا آج وہ اسے مار ڈالے گا، اور تبھی کوئی ہجوم کو تیر کی طرح چیرتا ہوا وہاں آ کر رکا تھا۔ سامنے سے آتے ثاقب کے منہ پر ایک زوردار گھونسا دے دیا۔ ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھایا تو یہیں 6 فٹ زمین میں گاڑ دوں گا۔ سرد پتھریلی آواز۔ آس پاس یکدم سناٹا چھا گیا۔ زویا حیرت سے کبھی اذلان تو کبھی ثاقب کو دیکھتی، جس کا ہاتھ اپنی ناک پر تھا، جس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پتھر بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک سبحان تھا جو خاموشی سے اس کی رسوائی کا تماشا دیکھتا تھا، اور ایک یہ شخص تھا جو ہمیشہ ہر مشکل میں اسے بچانے پہنچ جاتا۔ تم ٹھیک ہو؟ اذلان کی آواز میں نرمی تھی۔ تم آج پھر میری مدد کرنے آ گئے؟ اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی، جیسے سامنے کھڑے شخص سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی ہو۔ ہمیشہ آؤں گا زویا۔ اس کی آواز میں عزم تھا، یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ اس کے لیے موجود ہوگا۔ تبھی زویا کو اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ گردن موڑی تو دیکھا وہ آصف تھا۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے محلے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ زویا کے کندھے پر بازو پھیلائے وہ جیسے اسے تحفظ کا احساس دے رہا تھا۔ محلے والے سبھی حیرت سے کبھی زویا تو کبھی ان دونوں مردوں کو دیکھتے۔ آئندہ کسی نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ آصف کی بات پر وہاں سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ زویا کی آنکھوں میں بے اختیار نمی تیرنے لگی۔ وہ بے سہارا نہیں تھی۔ تم زویا کو اندر لے کر جاؤ آصف، میں یہاں سب سنبھال لوں گا، اذلان نے زویا کے زرد چہرے کو دیکھتے کہا۔ آصف نے اس بات میں سر ہلایا۔ زویا کو لیے گھر کی جانب چلنے لگا۔ محلے کے لوگ خود ہی پیچھے ہو کر انہیں گزرنے کا راستہ دے رہے تھے۔ میں اب تمہیں اور اموں کو مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا، آصف نے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ اذلان کی واپسی ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ زویا آصف کے سامنے کھڑی پانی پی رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ماتھے پر بل پڑے۔ اب یہ مت کہنا کہ تم ہمارے لیے نیا گھر خریدنے والے ہو۔ اگر ایسا ہے تو میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تم دونوں میرے ساتھ رہو گی عباس خان کے گھر میں۔ آصف نے اس کی بات کاٹی۔ زویا کو پانی پیتے اچھو لگا۔ کیا؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم عباس انکل کے گھر، یعنی؟ اس نے بمشکل خود کو اذلان کا نام لینے سے روکا۔ ہاں وہیں۔ ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آصف۔ آئی نو تم محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو، پر تم پریشان مت ہو، میں اس سب کی بہت پہلے ہی عادی ہوں۔ میں کسی کی باتوں کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہا۔ ہم سب پہلے سے ہی تمہیں اور اماں کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انفیکٹ، اس نے گہرا سانس لیا، تمہارے آنے سے پہلے میں اور اذلان اماں سے یہی بات کر رہے تھے۔ زویا کے ابرو اوپر کو اٹھے۔ اماں نے کہا وہ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گی، مگر اب جو کچھ بھی باہر میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں کہ میں تمہیں یہاں رہنے دوں۔ مگر ہم وہاں کیسے؟ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
ہم اپنا گھر چھوڑ کر وہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ زویا، آصف نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ میں کبھی بھی تمہیں وہاں رہنے کو نہ کہتا اگر میں ان سب کو ٹھیک سے نہ جانتا ہوتا۔ میں نے امو اور تم سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور یقین جانو اتنے عرصے میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب مجھے محسوس ہوا ہو میں ان کی فیملی کا حصہ نہیں۔ انہوں نے مجھ میں اور ازلان میں کبھی فرق نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، محبت تھی۔ میں جب سے تم سے اور امو سے ملا ہوں مجھے بس یہی فکر تھی کہ میں اب آگے کیا کروں گا۔ میں تمہیں اور امو کو چھوڑ نہیں سکتا، اور ان سب کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ میری فیملی ہیں۔ میرے لیے کسی ایک کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ زویا لب میچے اسے دیکھتی رہی۔ اسے معلوم تھا آصف ان سب سے کتنی محبت کرتا تھا، اور اس کے لیے کسی ایک سائڈ کا انتخاب کرنا واقعی مشکل تھا۔ وہ اس کی مشکل میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بولی تو آصف کا چہرہ تشکر سے بھر گیا تھا۔ تھینک یو زویا، تھینک یو سو مچ، وہ مسکرایا۔ اگلے ہی لمحے ازلان کچن میں داخل ہوا۔ آصف کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی وہ زویا کو منانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آصف خدیجہ کو زویا کا فیصلہ سنانے ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ازلان دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اسی جگہ پر آ کھڑا ہوا جہاں پہلے آصف کھڑا تھا۔ زویا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، گہری جانچتی نظروں سے۔ میرے سامنے تو بہت بولتی ہوں، پھر باہر ان لوگوں کے سامنے کیوں خاموش کھڑی تھی؟ دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ زویا نے جواباً اسے گھوری سے نوازا۔ وہ مسکرا دیا۔ زویا گہرا سانس لیتے فرش کو دیکھنے لگی۔ تھینک یو، اگر آج تم نہ ہوتے تو وہ لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتے۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا زویا؟ ازلان کی آواز میں پریشانی تھی۔ زویا نے چہرہ اٹھایا، ماتھے پر بل پڑے۔ تم ایک ہی مہینے میں تیسری بار میرا شکریہ ادا کر چکی ہو، یہ درست علامات تو نہیں؟ تفکر سے زویا کو دیکھا۔ آئی تھنک تمہیں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے، ہو سکتا ہے تمہارے دماغ پر اثر۔ زویا کو ایک لمحہ لگا تھا اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں، اور جب سمجھ آیا تو آنکھوں میں غصہ اترا۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں، میرے دماغ پر اثر ہوتا تو تم ابھی یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ اسے ایک منٹ بھی نہیں لگا تھا پرانی زویا بننے میں۔ ازلان نے سرنڈر کرنے والے انداز میں دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم بالکل ٹھیک ہو۔ ازلان نے مسکراہٹ دبائی۔ زویا اسے نظر انداز کرتی گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ وہ کھڑوس ازلان کو تو ہینڈل کر سکتی تھی، مگر اس وقت مذاق کرنے والے ازلان کو نہیں۔ 2 دن بعد زویا اور خدیجہ خان ولا میں شفٹ ہو گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اسے آصف کی باتیں بہتر طریقے سے سمجھ آئی تھیں۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا دن تھا، اور وہ سب گھر والوں کے ساتھ اس قدر گھل مل گئی تھی جیسے نہ جانے کتنے عرصے سے یہاں رہ رہی ہو۔ وہ اور آصف آج باہر آئے تھے۔ دونوں اس وقت ایک شاپنگ مال سے باہر نکل رہے تھے۔ آصف کو وہیں ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے سلام دعا کرنے لگا۔ زویا ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی کی جانب جا رہی تھی جب سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر قدم خود بخود ہی زنجیر ہو گئے۔ رات کے 7 بجے کا وقت تھا۔ آج اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھا۔ گاڑی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کرنے کے بعد اس نے مال کی جانب قدم بڑھائے۔ 3 پیس سوٹ کے بجائے آج وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، پاؤں میں جاگرز اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے۔ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی قہر برسا رہا تھا، مگر یہ صرف ظاہری خوبصورتی تھی۔ اصل خوبصورتی تو انسان کے اندر اس کے قلب میں ہوتی ہے، اور اس کا قلب بھی اس کے لباس کی طرح سیاہ تھا، باقی ہر رنگ سے عاری۔ وہ اسی طرح چلتا جا رہا تھا جب سامنے سے آتی زویا پر نظر پڑی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ بختاور کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کافی ٹائم بعد ملاقات ہوئی ہے زویا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا، آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارتے خوشگوار لہجے میں بولا۔ زویا جواباً خاموش رہی۔ ابھی پچھلی ملاقات والی ساری باتیں یادداشت میں تازہ تھیں۔ تمہیں نہیں لگتا مجھے نظر انداز کرنے والا تمہارا یہ طریقہ پرانا ہو چکا ہے؟ بری آنکھیں زویا کے چہرے پر ٹھہری تھیں۔ تم ہر جگہ میرا پیچھا کرتے کیسے پہنچ جاتے؟ زویا نے سینے پر بازو لپیٹے ابرو اچکائے۔ میں تمہارا پیچھا نہیں کرتا، یہ تو اتفاق سے میں جہاں چاہتا ہوں تم پہلے ہی وہاں موجود ہوتی۔ زویا نے گہرا سانس اندر کو کھینچا۔ تم یہ سا؟ تم نے میرے پرپوزل کے متعلق کیا سوچا؟ زویا کی بات کاٹتے پوچھا۔ زویا کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ وہ جان گئی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی اس کے انکار کے بعد اب دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کرے گا، مگر وہ بختاور عثمان تھا، اس سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا فضول تھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے کھیل کا سب سے قیمتی مہرہ تھی۔ وہ اسے آسانی سے جانے نہیں دے سکتا تھا، چاہے اس کے بدلے اسے شادی کر کے خود سے باندھنا ہی پڑے۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آصف کی آواز پر جہاں زویا چونکی وہیں بختاور کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آصف زویا کے سامنے آ کر رکا، کیونکہ وہ بختاور کی نظروں سے چھپ گئی تھی۔ کیا اب مجھے تم سے پوچھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مجھے کہاں آنا جانا چاہیے؟ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ آصف کی آنکھوں میں اترا غصہ دیکھ کر بختاور کو صورتحال سمجھنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ انہیں اسی طرح دیکھ کر زویا کو آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ آصف، نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ یہاں کوئی مزمزگی نہیں چاہتی تھی۔ بختاور نے ذرا سی گردن ترچھی کیے زویا کو دیکھا۔ اپنے بھائی کو سمجھاؤ، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ زویا کی آنکھیں بھائی لفظ پر حیرت سے پھیلیں۔ بختاور جانتا تھا، مگر کیسے؟ تبھی ذہن کے کسی گوشے میں کوندا سا لپکا۔ بختاور کا اچانک کئی جگہوں پر اسے سامنا ہونا، اس کی باتیں، اس کا پرپوز کرنا، آہستہ آہستہ زویا کو اس کا سارا پلان سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ اس کی حقیقت جانتا تھا، اور یہ سب اپنے کسی منصوبے کے تحت کر رہا تھا۔ اپنی حد میں رہو بختاور، آصف نے وارننگ دی تھی، اور زویا سے دور رہنا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ بختاور کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے زویا کو سر تا پیر دیکھا۔ زویا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ آصف کے جسم میں جیسے خون کی جگہ لاوا گردش کرنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر ایک زوردار پنچ بختاور کے چہرے پر دے مارا۔ اس اچانک حملے سے بختاور لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا، مگر گرنے سے پہلے خود کو سنبھال لیا تھا۔ پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ہونٹ کو چھوا جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ زویا نے تھوک نکلا۔ دیکھو ذرا، نہ میں تمہارا عاشق ہوں، نہ تم میری محبوبہ، پھر بھی تمہاری خاطر تمہارے بھائی سے مار کھا رہا ہوں۔ وہ مسکراتے زویا سے مخاطب ہوا۔ زویا کو اس وقت وہ کسی سائیکو کی طرح ہی لگا تھا، مار کھانے کے بعد بھی کیسے ڈٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ اپنی گھٹیا نگاہیں میری بہن سے دور رکھو، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ بختاور چیلنجنگ انداز میں کہتا دو قدم آگے آیا تھا۔ آصف دوبارہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر زویا فوراً ان کے درمیان آ کر حائل ہو گئی۔ آصف، بختاور، رک جاؤ دونوں، ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ تم لوگ کیوں فضول میں بحث کر رہے ہو؟ اور تم، بختاور کی جانب مڑی، بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ شہد رنگ آنکھوں میں نفرت لیے وہ مڑی تھی۔ چلو آصف کے بازو میں اپنا بازو ڈالے تقریباً گھسیٹتے اسے گاڑی کی جانب لے کر چلنے لگی۔ بختاور غصے سے مٹھیاں بھیجے وہاں کھڑا رہا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو۔ تمہارے ذریعے ان سب کو تباہ نہ کیا تو میرا نام بھی بختاور نہیں۔ گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ سڑک پر معمول سے زیادہ رش ہونے کے باعث وہ مسلسل ہارن بجا رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زویا کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتی، کچھ بولی نہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ سب جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ جب سے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اس کا چہرہ اسی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ زویا نے اسے بختاور سے لڑنے سے تو روک لیا تھا، مگر اس کے غصے کو روکنے کا کوئی طریقہ وہ نہیں جانتی تھی۔ آصف، زویا نے گلا صاف کیا، اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ اس آدمی کو سر پر سوار؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ آصف نے اس کی بات کاٹی، نگاہیں سڑک پر جمی تھی۔ تم اسے ابھی ٹھیک سے جانتی نہیں۔ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ نہ صرف مجھے بلکہ مجھ سے جڑے ہر رشتے کو وہ نقصان پہنچائے گا، اور ضرور پہنچائے گا۔ اپنے بدلے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ زویا کو بے اختیار کچھ دیر پہلے والی اس کی نظریں یاد آئیں، وہ جس طرح عجیب طریقے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا آئندہ وہ تم سے کوئی بھی بات کرے۔ وہ جانتا ہے تم میری بہن ہو، اور اب وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے اب اگر وہ تمہیں اپنے آس پاس کہیں بھی نظر آئے تو سب سے پہلے مجھے یا اصلان کو انفارم کرو گی، سمجھ گئی؟ آج صحیح معنوں میں وہ اس کا بڑا بھائی لگ رہا تھا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگی، جہاں رات کی سیاہی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ باپ نمبر 7۔ یہ 2 دن بعد کا قصہ تھا۔ وہ ہاتھ میں فون لیے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ سامنے خدیجہ اور فضیلہ بیگم بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ آصف زویا کے عقب میں لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ اسکرین پر کوئی انگلش مووی چل رہی تھی۔ زویا اسی طرح فون پر نظریں جمائے ہوئے تھی جب بے ارادہ ہی داخلی دروازے پر نظر پڑی جہاں سے وہ آ رہا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے عقب میں ایک لڑکی چلتی آ رہی تھی۔ گولڈن ڈائی شدہ بال سٹائل سے کندھے پر ایک جانب کو ڈالے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور بڑی سی مسکراہٹ سجائی، وہ بہت پر اعتماد اذلان کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، یہ لڑکی تو… السلام علیکم۔ مہا نے قریب آتے سب کو سلام کیا۔ مہا؟ آصف اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا کھڑا ہوا۔ مہا آگے بڑھ کے اس کے گلے ملی، پھر فضیلہ بیگم سے بھی وہ خاصی بے تکلفی سے ملی تھی۔
ان سے ملو۔ آصف نے خدیجہ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میری امو ہیں۔ مہا کے ماتھے پر امو لفظ سن کر بل پڑی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ مسکرا کر خدیجہ کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تبھی مہا کی نظر صوفے پر بیٹھی لڑکی پر پڑی، جو فون ہاتھ میں لیے آنکھیں چھوٹی کیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مہا کے دماغ میں یک دم کچھ کلک ہوا۔ یہ لڑکی تو یہ زویا ہے۔ اذلان انہیں مسلسل ایک دوسرے کو دیکھتا پا کر بولا۔ وہ جانتا تھا دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئی تھیں۔ مہا کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہوئے۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جس نے ایک دفعہ اذلان کے آفس میں اس سے لڑائی کی تھی۔ وہ تو اس کی کوئی امپلائی سمجھی تھی، پھر وہ اذلان کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ ہائے، میں زویا ہوں، عباس انکل کے دوست کی بیٹی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر مہا کے ساتھ پہلی ملاقات وہ بھولی تو نہیں تھی۔ میں مہا عالم ہوں۔ مسکراتے ہوئے زویا کا ہاتھ تھاما۔ اگر سامنے بیٹھی لڑکی اداکاری کر سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں؟ اذلان کی فرینڈ؟ آخری لفظ پر زور دیتے مہا نے اذلان کی جانب دیکھا۔ تم سے مل کر اچھا لگا۔ زویا نے جھوٹ بولا، ورنہ جس طرح مہا اذلان کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل چاہا اسے یہاں سے اٹھا کر کہیں دور پھینک دے۔ اٹلی سے کب واپسی ہوئی؟ وہ اب بیٹھ چکے تو آصف نے پوچھا تھا۔ مہا فضیلہ بیگم کے عقب میں صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ نظریں دوسرے صوفے پر بیٹھے اذلان کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جب اس کے سامنے آتا، مہا کے لیے اسے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ کل ہی آئی ہوں۔ وہ مشکل نظریں پھیر کر آصف کو دیکھا۔ سوچا تم دونوں سے مل آتی ہوں۔ زویا بظاہر فون استعمال کر رہی تھی، مگر دھیان مکمل طور پر ان کی باتوں میں لگا تھا۔ مہا فضیلہ بیگم اور خدیجہ کو اپنے اور اذلان دونوں کی یونیورسٹی کے قصے سنا رہی تھی۔ بہت سی لڑکیاں یونیورسٹی میں اذلان کو پسند کرتی تھیں، مگر مجال تھی جو یہ میرے علاوہ کسی بھی لڑکی سے بات کرتا ہو۔ شوخی سے بولتی وہ اس وقت زویا کو زہر لگ رہی تھی۔ تو تم کہہ رہی ہو تم بھی اذلان کو پسند کرتی تھی؟ زویا نے سرسری انداز اپناتے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ سوری، ایکچولی تم نے خود ہی کہا نا، وہ صرف تم سے تھی نہیں ہوں۔ مہا نے اس کی بات کاٹی۔ میں آج بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ وہ اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ سرعام اس بات کا اعتراف کر سکتی ہوں۔ اذلان کو دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا جب اس نے مہا کے منہ سے ایسی بات سنی تھی۔ آصف نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ مہا نے جتاتی نظر زویا پر ڈالی۔ زویا کا دل چاہا ایک بار پھر اس کے بال نوچ لے۔ وہ اندر اٹھتے ابال کو دباتے دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس بات سے انجان کہ وہاں بیٹھا اذلان اس کی ہر حرکت کو گہری نظروں سے نوٹ کر رہا تھا۔ کیسے میسنی شکل بنا کر بیٹھا تھا اس مہا کے سامنے، اور وہ کتنی چلاک ہے، کیسے اس کے سامنے شوخیاں مار رہی تھی۔ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ زویا اپنے کمرے میں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ سامنے مہا کے انداز کی نقل اتارتے وہ اس وقت شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ سیاہ قمیض اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس اس وقت وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جلدی بال سمیٹے بیڈ پر آ کر لیٹی، لیمپ آف کیا۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ پھر لیٹے ذہن عجیب و غریب خیالات میں گھرنے لگا۔ اذلان نے مہا کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ اس کی بات کو رد بھی تو کر سکتا تھا۔ کہیں وہ بھی تو اسے پسند نہیں کرتا؟ بیڈ پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے ذہن میں کوئی دوسرا خیال آ ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ یقیناً اسے پسند کرتا ہے، اسی لیے تو اتنے سکون سے بیٹھا تھا۔ کروٹ بدلتے سوچا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ لیمپ آن کرتے تیزی سے بیڈ سے اتری، دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر پھیلایا اور پاؤں میں جوتا ڈالنے لگی۔ وہ جانتی تھی آج رات اسے نیند نہیں آنے والی۔ اس نے آج بہت عرصے بعد وہ خواب دوبارہ دیکھا تھا۔ آج بھی روشنی پہنچنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا تو کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے پچھلے حصے میں بنے لان کی جانب بڑھتا دکھائی دیا تھا۔ وسیع رقبے پر پھیلے لان کی اطراف میں بڑی چار دیواری تھی۔ ان کے ساتھ درخت قطار کی صورت لگے تھے۔ انہی درختوں سے ذرا فاصلے پر ایک بینچ پڑا تھا۔ وہ وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ دفعتاً اسے درختوں کی اوٹ سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ماتھے پر بل پڑے۔ رات کے اس پہر وہاں کون ہو سکتا تھا؟ وہ اٹھا، بنا کوئی چاپ کیے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ چھٹی اس خطرے کا الارم بجا رہی تھی، کہیں گھر میں کوئی چور یا جاسوس تو نہیں گھس آیا۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ جیسے ہی نوارد کے قدم اس کے بالکل قریب آئے، اذلان نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن اپنی آہنی شکنجے میں لیتے اسے درخت سے لگا لیا تھا۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا کہ سامنے والے کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے گلے سے بس ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ جیسے ہی اذلان کی اس کے چہرے پر نظر پڑی،
آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ گردن پر گرفت خود بخود ہی چھوٹ گئی تھی۔ زویا جیسے ہی اس کی گرفت سے آزاد ہوئی بری طرح کھانستے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ زویا، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ اذلان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹک دی۔ ایک ہاتھ گردن اور دوسرا سینے پر رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اذلان نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ خود پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ زویا کو ابھی تک اس کی انگلیاں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں ہو، اور تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اذلان گہرا سانس لیتے اٹھا۔ کسی کو کال ملا کر اس سے کچھ کہا۔ زویا کچھ بھی سن نہیں پائی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ اذلان نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ زویا کی نظریں اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے ہوتے اس کے چہرے تک گئیں۔ سفید رنگ کی قمیض شلوار زیب تن کیے بھورے بال بے ترتیب تھے، مگر وہ اس عام سے حلیے میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، ایسا جو وہ پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکی تھی، جب اس کے آفس میں وہ اس کے سامنے رو رہی تھی اور وہ… اس نے جلدی سے سر جھٹکا۔ ابھی وہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اذلان کے بڑھتے ہاتھ کو نظر انداز کرتی کھڑی ہو کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ اتنے میں ایک گارڈ پانی کا گلاس لیے وہاں پہنچا۔ اذلان نے یقیناً اسی کو فون کیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اذلان نے اسے جانے کو کہا۔ وہ اسی طرح واپس پلٹ گیا۔ یہ لو، گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ وہ یوں کھڑی رہی جیسے اذلان یہاں موجود ہی نہ ہو۔ صبح والی بات پر وہ ابھی تک غصہ تھی، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور اب یہ گلا دبانے والی حرکت۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہو؟ وہ جیسے اس کا دماغ پڑھ رہا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ ویسے تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے پھر کوشش کی۔ گلاس اسی طرح بڑھا رکھا تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیا اور گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آخر کو گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی اسی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر پہلے اذلان بیٹھا تھا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے جیسے اندر تک سکون پھیل گیا تھا۔ بینچ کے ایک سرے پر وہ بیٹھی تھی، دوسرے پر اذلان آ کر ٹک گیا۔ درمیان میں بہت سا فاصلہ تھا، بہت سا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں یہاں واک کرنے چلی آئی، دھیمی آواز میں بتایا۔ نظر سامنے درختوں پر تھی۔ اذلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کس لیے؟ کیا مطلب کس لیے؟ واک صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ فکر مند تھا۔ زویا نے لب کھینچے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ گلاس خالی بینچ پر اپنے اور اس کے درمیان رکھا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ وہ اٹھنے لگی تھی جب اس کے سوال پر یکدم ٹھہر گئی۔ مطلب؟ ماتھے پر لکیریں ابھری۔ میں آج صبح سے دیکھ رہا ہوں، تمہارا کچھ موڈ خراب ہے، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا سوال دہرایا۔ یہ صبح سے مجھے دیکھ رہا تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، زویا نے دماغ میں آئے سوال کو جھٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اذلان نے سر ہلایا، جیسے ابھی بھی اس کے جواب سے متفق نہ ہوا ہو۔ زویا اب اوپر آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں چاند پوری شان سے چمکتا اندھیری رات کو روشن کیے ہوئے تھا۔ اذلان بینچ کی فرش پر کوہنی جمائے ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کے بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں چاند کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ بالوں کی چند لٹیں کیتر سے نکل کر چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ ان سیاہ بالوں کو دیکھتے وہ ہمیشہ ان میں کہیں الجھ کر رہ جاتا تھا۔ تمہاری گرل فرینڈ کافی اچھی لگی مجھے۔ زویا نے عام سا انداز اپنایا۔ آواز میں پہلے کی طرح خفگی نہیں تھی۔ وہ اس پر غصہ نہیں ہو سکتی تھی، اسے حق ہی نہیں تھا۔ گرل فرینڈ؟ اذلان کے ایبرو ناسنجی میں سکڑے تھے۔ وہی جو پوری دنیا کے سامنے اعتراف کر سکتی ہے کہ اسے تم سے محبت ہے۔ وہاں کے انداز کی نقل اتاری۔ اس نے محبت نہیں کہا تھا، اس نے کہا وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ تو محبت ہو یا پسند، بات تو ایک ہی ہے۔ اپنا فلسفہ پیش کیا۔ محبت اور پسند کبھی ایک نہیں ہوتی، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں زویا میڈم۔ وہ مسکرایا۔ زویا لحظے بھر کو مبہوت ہوئی۔ سیاہ رات آسمان پر روشن چاند اور چمکتے ستاروں سے زیادہ دلکش اگر کوئی منظر تھا تو وہ اس شخص کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سر جھٹکتے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ دونوں بس آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں چاند کا عکس دکھائی دے رہا تھا، روشن چمکتا ہوا۔ پرسوں کی فلائٹ سے آپ کو لندن جانا ہے باس۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو باہر نکلا۔ اس کے پیچھے چلتے حیدر نے اسے اطلاع دی۔ آفس کوریڈور میں اس کے بھاری بوٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے امپلائی پوری طرح اپنے کام کی طرف متوجہ تھے۔ ان کے باس کو اپنا ہر کام بالکل پرفیکٹ چاہیے تھا، اور وہاں ہر شخص اپنا
100% دینے کی تگو میں لگا ہوتا تھا۔ میں آفس میں ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ بختاور اپنی سیکرٹری کو مخاطب کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ حیدر وہیں باہر ٹھہر گیا۔ باس ابھی کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا، وہ سمجھ گیا تھا۔ بختاور اپنے آفس کے شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں سگار، آنکھوں میں گہری سوچ لیے وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ لندن میں اپنا بزنس سیٹ کرنے جا رہا تھا، اسے وہاں کچھ مہینے لگ جانے تھے، اور پھر بس ایک آخری کام، ڈیڈ۔ آنکھیں موندے وہ اپنے سوچوں میں اپنے باپ سے مخاطب تھا۔ پھر میں ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا جو آپ کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ سگار کا کش لگایا تو صاف شفاف شیشے پر دھوئیں کے مرغولے پھیل کر اس کو دھندلا کر گئے تھے۔ عباس خان نے اس کے باپ کا قتل کیا تھا۔ اب وہ اسے بتائے گا کہ جب کوئی عزیز، کوئی جان سے پیارا چھن جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو گھڑی پر 12 بجے کا وقت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی۔ فوراً بستر سے اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالے۔ کچھ دیر بعد نہا کر نکلی تو سفید ٹراؤزر پر ہلکی گلابی رنگ کی قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ بالوں کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو خلاف معمول لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں زویا باجی؟ آواز پر زویا نے گردن موڑی تو سامنے فضل حق کھڑا تھا۔ زویا نہیں، زویا۔ اپنا نام غلط سن کر اس نے فوراً تصحیح کی۔ فضل حق کے ماتھے پر بل پڑے۔ تے اوہی تے کہہ رہا، زویا۔ زویا ٹھہر ٹھہر کر بتایا۔ زویا، فضل حق نے دہرایا۔ زویا نے بے بسی سے سر پر ہاتھ مارا۔ فضل حق کو سمجھ نہیں آیا آخر اس سے کیا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ تو ٹھیک ہی بول رہا تھا۔ تم یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ سب گھر والے کدھر ہیں؟ او سب تے باہر لان وچ بیٹھے۔ اس نے بتایا تو باہر آ گئی۔ باہر قدم رکھتے ہی کانوں میں عجیب سے شور کی آواز پڑی تھی۔ آواز گھر کے پچھلے حصے سے آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف چلی آئی اور وہاں آتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوئی۔ اذلان ہاتھ میں بیٹ پکڑے کھڑا تھا، نیلی پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے، برے بال دائیں جانب کو سیٹ کیے۔ وہ مسکراتا آصف سے کچھ کہہ رہا تھا جو اسے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر ختیجہ اور فضیلہ بیگم ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی تھیں۔ گڈ مارننگ، آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ سامنے مہرین سینے پر بازو لپیٹے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے معاذ اور عمیر بھی تھے۔ معاذ کے ہاتھ میں گیند تھی جسے وہ اچھال رہا تھا۔ عمیر اپنے سر پر فی کیپ درست کرتا بہت خوش اخلاقی سے اس سے ملا۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ جواباً مسکرائی۔ تم سب کب آئے؟ اور مجھے تو اٹھا دیا ہوتا۔ ہمیں لگا شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے نہیں جگایا، مہرین نے بتایا۔ زویا نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس سے پہلے آصف نے اس تک پہنچ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ زویا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنی دیر تک کیوں سوتی رہی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بخار کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے انداز پر زویا پہلے تو حیران ہوئی پھر مسکرا دی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات کو آنکھ دیر سے لگی تھی اسی لیے دیر تک سوتی رہی، مسکرا کر یقین دلایا۔ آصف کے چہرے پر چھائی پریشانی کم ہوئی، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ دونوں مڑے تو وہاں موجود تمام لوگ مسکرا رہے تھے۔ دور بیٹھی خدیجہ اور فضیلہ بیگم کے چہروں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میری تو آنکھیں بھر آئیں، عمیر نے اپنے اصلی ڈرامائی انداز میں کہتے چہرے سے نقلی آنسو صاف کیے۔ ادھر آؤ، میں تمہاری آنکھیں پوچھتا ہوں۔ آصف اس کی طرف بڑھا تو عمیر تیزی سے اذلان کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اذلان نے بھی اس کے بچاؤ کی خاطر دونوں بازو پھیلا کر آصف کا راستہ روک لیا تھا۔ ہٹ جاؤ اذلان، آخر دکھی وقت میں دوست ہی دوست کا سہارا بنتا ہے۔ عمیر کی اچھی خاصی درگت بنانے کے موڈ میں تھا مگر اذلان دیوار کی طرح ان کے درمیان حائل تھا۔ عمیر اب کسی 5 سالہ بچے کی طرح آصف کو منہ چڑھا رہا تھا۔ آصف نے پیچھے کھڑے معاذ کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ مجھے پتا تھا تم ہی میرے سچے دوست ہو اذلان، عمیر نے خوشی سے کہتے اذلان کا کندھا تھپکا۔ اگلے ہی پل معاذ نے اسے بازو سے جکڑ لیا تھا۔ اوئے معاذ، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ ایک دم چلایا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔